الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ محرم الحرام 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس سال کو بہت ہی زیادہ مبارک کرے، ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور ساتھ ہی انڈیپینڈنس ڈے جو کہ سبحان اللہ آزادی کا دن ہے، اس کا بھی موقع ہے، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا سیشن بنا کے انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے ایک بہت پیارا تحفہ بھی ہے اس میں، تو بنے رہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے اور بہترین طرح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے ہمیں، اس کے لیے سبحان اللہ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو ہے میں اپنے کچھ جو لائنس مجھے فارورڈ کی تھی کسی نے سبحان اللہ، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ رہی اور بہت ہی سبق آموز لائنس تھیں سبحان اللہ. تو میں نے سوچا کہ انہیں آپ سے شیئر کروں، اور اس سے مجھے کیا سبق ملا یہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور امت کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے اس میں سبحان اللہ. تو ایک دفعہ آپ سنیں، ساتھ ہی ساتھ میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے. تو چلیں. ماہو سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا، یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے. سبحان اللہ کہ ماہ و سال آتے جاتے رہتے ہیں، سانس بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، ہماری سانسیں چلتی رہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہے یہ نہ دیکھو کہ کتنے سال گزر گئے، یہ نہ دیکھو کوانٹٹی پہ نہ جاؤ، یہ بھی سوچو کہ کیسے گزرے، کوالٹی دیکھو کہ ان سالوں میں جس اللہ نے تمہیں سانسیں دی ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے سبحان اللہ، جس کی مدد سے تم سانس لے پا رہے ہو، یہ زندگی جو بھی تمہاری پچھلی گزر گئی، اتنے سال گزر گئے، کیسے گزری ہے زندگی تمہاری سبحان اللہ. اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. کیا ہم نے ان سالوں میں اللہ کو اپنے راضی رکھا؟ سبحان اللہ. چاہے آپ دیکھ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو، کیا ہم دنیا میں پروگریس کر رہے ہیں؟ کرنا چاہیے، یاد رکھیں ایک مومن کو، اور اصل پروگریس تو اپنے تعلق باللہ کو دن بہ دن مضبوط کرتے جانا ہے. تو سوچے کہ صرف اس سال ہی نہیں کتنے گزرے ہیں، سوچے کیسے گزرے میرے سال، کتنی میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنی میں نے قربانیاں کی اللہ کے خاطر، اپنے نفس کو کتنے قابو میں رکھا سبحان اللہ. اور اسی طرح آگے دیکھیں، کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا، لمحوں کا کیا قرض چکایا، عمر کی پونجی کہاں گوائی، جو کچھ سیکھا ان سالوں میں، علم عمل میں کتنا آیا. سبحان اللہ کہ جو ہے ہم نے ان سالوں میں کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا. ذرا لسٹ تو بنائیں اپنی. دیکھیں مومن جو ہے بہت ہی باشعور زندگی گزارتا ہے سبحان اللہ. وہ اپنے ہر لمحے کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کیا کیا، لمحوں کا کیا قرض چکایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نعمت کا تم سے حساب لیا جائے گا. تو ہم کیسے انہیں جو ہے اسی طرح لے رہے، احسان فراموش ہو کہ ان نعمتوں کو ہم لے رہے، اور کیا ہم ان کا حق ادا کر رہے سبحان اللہ. حالانکہ اللہ حساب لیں گا ہر چیز کا. آج ہم اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں
ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں سبحان اللہ اپنی زندگیوں کو. عمر کی پونجی کہاں گنوائی. ہمیں جتنی بھی اللہ نے عمر دی، دیکھیں آج میری آپ کی عمر جتنی ہے، یہ پچھلی عمر ہم نے کس میں گزار دی سبحان اللہ. کہاں گنوائی ہم نے کیا کچھ کرنا تھا اور ہم نے کیا کچھ کیا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ آگے یہ کہتی ہیں کہ جو کچھ سیکھا ان سالوں میں علم عمل میں کتنا آیا سبحان اللہ. مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو الحمدللہ میرے آپ کے جیسے جو علم رکھتے ہیں کچھ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو کتنا عمل میں آیا. اور اکثر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علم ہی نہیں لوگوں کے پاس، عمل میں کہاں سے لائیں وہ سبحان اللہ. تو کیا میرے آپ کے اوپر یہ لازم نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو لیں. سب سے پہلا حکم جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اقرا، علم لو، پڑھو، باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اور سب سے اہم علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اس کے بغیر آپ دنیا کی پی ایچ ڈیز بھی لے لیں، کتنی ڈگریز بھی لے لیں، آپ کو کچھ نفع نہ دیں گے سبحان اللہ. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے پی ایچ ڈی لینے والے یا پھر جتنے بھی بڑی تعلیم دنیا کی حاصل کر لینے والے، اگر اللہ نہ کرے موت کی تو گارنٹی نہیں ہے نا، اگر کسی ایکسیڈنٹ میں کسی بھی سبب سے وہ دنیا سے چلے جائے سبحان اللہ، تو ان کا وہ علم انہیں کچھ کام نہیں آئے گا نا سبحان اللہ. دیکھیں کوئی ایک شخص ایک جوان ہے جس نے اپنی پی ایچ ڈی ڈگری آج ہی لے کر آیا سبحان اللہ، اب جاب کی تلاش میں ہو سبحان اللہ، تو اچانک اس کی موت آ جائے. کیا اس نے جو ہے نا جتنے سال، جتنی محنت، جتنی قربانیاں اس نے لگائی اس علم کے لیے، سب بیکار. میں بالکل دنیا کے علم کو ڈسکریج نہیں کر رہی، بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی علم لینا. قرآن جو کہ آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے سبحان اللہ، یہ جو دنیا و آخرت آپ کی سنوار دے گا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ سوچیں آپ کے صرف قرآن سے آخرت سنورے گی، واللہ پہلے دنیا سنورے گی پھر آخرت سنورے گی سبحان اللہ. اب آ کے تو دیکھیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ان سالوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا، یا پھر اگر ابھی تک علم کی طرف نہیں بھی آئے تو اب تو آئے، اب تو سبحان اللہ اپنے علم کو عمل میں ڈالیں. دھن دولت کو کہاں لٹایا، کتنے احکامات کو سن کر سر کو اپنے نہیں جھکایا. سبحان اللہ. اللہ نے جو ہمیں دھن دولت دی، صرف مال نہیں ہے، رزق پیسہ یہ نہیں ہے دھن دولت. سب سے بڑی دولت وقت ہے، سب سے بڑی دولت صحت ہے، سب سے بڑی دولت ہماری ساری نعمتیں دولت ہے ہمارے پاس سبحان اللہ. جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سان سے دولت ہے. جو بھی اللہ نے دیا ہمیں کہاں لٹا کے آئے سبحان اللہ. اس وقت کو، اس مال کو، ان صحت کو سبحان اللہ جو اللہ نے دی کہاں لٹا کر آئے. کتنے احکامات ہم سنے اور اپنے سر کو نہیں جھکایا. کیا ہم نہیں سنتے؟ کم سے کم رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ لیکچرز دین کے ہم سنتے ہی ہیں نا سبحان اللہ. کتنی بار کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کے لیے اپنی زندگی کم سے کم 1 سال لگاؤ، اس کو سمجھو، عمل میں لاؤ. ہم نے اپنے سروں کو جھکایا، پھر بہانے بناتے رہ گئے کہ ابھی تو ہمارا یہ ہے، ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو ان کے کام ہیں، ابھی تو یہ وہ اسی میں رہ گئے. سر کو نہیں جھکایا. 100 بہانے آپ کر لیں سبحان اللہ، سر کو جھکایا یا نہیں جھکایا یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. الحمدللہ کئی لوگ سر کو جھکاتے ہیں اور آ جاتے ہیں قرآن کی طرف، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہوتا ہے، اور ہدایت بھی صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر ہدایت کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے. یاد رکھے، اٹس ناٹ دیٹ چیپ سبحان اللہ. یہ اتنی سستی چیز نہیں ہدایت کہ اللہ سب کو ایسے ہی دے نہیں دیتا سبحان اللہ. اسی لیے تو ہر نماز میں سبحان اللہ رکھ دیا اس کو کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ایک چیز بار بار دن میں مانگی جا رہی ہے، ہر دن مانگی جا رہی ہے، تو اس چیز کی اہمیت تو کبھی اندازہ لگائیں. اصل بات تو ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں قرآن کو سبحان اللہ. کتنے احکامات سن کر ہم نے ان سالوں میں اپنے سر کو نہیں جھکایا. لسٹ بنائیں سبحان اللہ. کسی کا حق تھا کسی نے کھایا. صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد بھی اہمیت رکھتے. کسی کا تو حق ہم نے نہیں کھایا سبحان اللہ. جس کو دینا تھا، اللہ اکبر، بھائی بہنوں میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ایمن سبحان اللہ. قرآن کا بھی حق ہے. کیا ہم نے اس کا حق تو نہیں کھا لیا؟ جو حق اس کو دینا تھا سبحان اللہ. قرآن کے 5 حقوق کسے یاد ہے سبحان اللہ؟ ایمان کے بعد اچھے سے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے غور و فکر کر کے عمل میں ڈال کے اس کی دعوت دینا دوسروں کو. کہیں ہم نے کھا تو نہیں لیا یہ دوسرے کاموں میں، تو اس وقت کو نہیں لگا دیا جو لگانا تھا قرآن کے لیے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کہیں گے سورۃ فرقان میں جا کے آپ پڑھ لیں گے، یا اللہ
میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. یہ نہیں کہ سبحان اللہ آپ صرف قاعدہ پڑھ لیں اور آپ سمجھ لیں گے میں نے تو قرآن پڑھ لیا، مجھے تو آتا ہے، رمضان سے رمضان میں پڑھتی ہوں. نہیں، زندگیوں میں قرآن آیا نہیں آیا یہ اہمیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. رحمت، برکت اور سعادت پانے کا کچھ ذریعہ پایا. ماں کی خدمت فرض تھی جن پر، انہوں نے کتنا اجر کمایا. سبحان اللہ. ہم نے کوئی ذریعہ پایا اس میں کہ رحمت، برکت اور سعادت ہمیں ملے؟ اصل رحمت، اصل برکت کیا ہے؟ قرآن ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے رحمت اور برکت. سبحان اللہ. اور اس کی نافرمانی میں لعنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ماں کی خدمت سبحان اللہ جن پر فرض تھی انہوں نے کتنا اجر کمایا. اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں کہ میرے سوا کسی اور کو تم عبادت نہ کرو، ساتھ ہی ساتھ والدین کی فرما برداری کرو. سبحان اللہ. ہم نے کتنی کی. والد سے ہے دعا کو پایا، جا کے ان کا دل دکھایا. جنت کا جو ذریعہ ٹھہرے، کتنوں نے اس سال گوایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو لمبی عمر دے، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلامی زندگی دے. لیکن کتنوں نے اپنے ماں باپ کو اس سال گوا دیا اور پچھتاتے رہ گئے کہ کاش ان کی زندگی میں ہم ان کی کچھ فرما برداری کر لیتے، مان لیتے، ان کے دلوں کو خوش کر کے دعائیں لیتے ان سے. سبحان اللہ. جائزہ لینے کی ضرورت ہے حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی. سبحان اللہ کہ ہم نے اللہ کے حق کتنے دیے، ہم نے اپنی نمازوں کو کیسے رکھا، قرآن کا کیسے حق دیا، اور باقی تمام اور حقوق العباد کے ہم نے زکوٰۃ کیسے ادا کی. سبحان اللہ. ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا، یتیم مسکینوں کا، سارے معاشرے کا کس طرح سے حق ادا کیا. یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں نہ سمجھے کہ سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. نہیں، اصل فائدہ تو تب ہوگا جب ہمیں اس سے کچھ پروڈکٹیوٹی ملے گی. اللہ اکبر کبیرہ. بچے رخصت کر کے گھر سے، بڑے یہ سمجھے ہم نے اپنا فرض نبھایا. دنیا میں رہ کر عقبہ سنورے، کسی نے یہ بھی ہنر سکھایا. کتنا ان کو دین بتلایا، اللہ کا بھی حکم سنایا. سنت کیا ہے یہ سمجھایا، فرض عبادت کا بتلایا. کڑوا سچ ہے لیکن سچ تو یہ ہے نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو رخصت کر کے گھر سے یہ سمجھ لیتے کہ ہاں ہم پہ سے تو ہم نے اپنا بوجھ ہلکا کر لیا، فرض ہم سے ادا ہو گیا، الحمدللہ کہتے اور چھوڑ دیتے. کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ ہماری نسلیں ہیں، یہ سنوریں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے گا. سبحان اللہ. ہم نے ان کو کیا دین بتلایا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کبھی ہم نے حکم بھی سکھایا. ماں باپ دیکھیں یہ کہتے رہتے کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو اللہ تم سے ناراض ہوگا. کبھی یہ نہیں سوچتے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا. انفیکٹ آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ وہ آپ کی فرما برداری کرے، اس لیے کہ آپ نے انہیں پیدا کیا، پال پوس رہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے میرے بچوں کو دیا، اللہ نے سب کچھ دیا، میں اس کی نافرمانی کروں گی تو میرا حشر کیا ہوگا، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اس لیے دیکھیں سبحان اللہ کہ جتنے ماں باپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا اتنے ہی ان کے بچے ان کے فرما برداری کرتے ہیں. سبحان اللہ. سنت کیا ہے یہ بھی سمجھایا انہیں کبھی. پہلے تو ماں باپ کو اس کا علم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. فرض عبادت کا بتلایا کہ اللہ کی عبادت تم پر فرض ہے. پہلے ماں باپ خود اکثریت سبحان اللہ خود پر عبادت فرض نہیں سمجھتے. کبھی کبھی نمازیں پڑھ لی، کبھی کبھی چھوڑ لی، جمعہ سے جمعہ ادا کر دیا. اللہ اکبر. کتنی جو ہے نا دکھ کی بات ہے سبحان اللہ. کبھی انہیں سمجھائے کہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. اللہ اپنی ہی تعریفیں اپنا ہی روب جماتے گئے بچوں پر. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے آئے انہیں. اور جب وہ بڑے ہو جائے نماز نہ جائے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے. بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم بچوں کو قرآن سکھا دو، وہ انہیں سب کچھ سکھا دے گا. ضرورت ہے اس کے لیے کہ ماں باپ خود اسٹوڈنٹس آف قرآن ہو، خود انہیں قرآن سمجھ آتا ہو، انہوں نے پہلے قرآن کا حق دیا ہو تاکہ اپنے بچوں سے حق دلوائے اس کا. اللہ اکبر کبیرہ. حج تھا لازم جن کے ذمے، انہوں نے کتنا فرض نبھایا. مال میں جن کا حق ہے شامل، ان تک وہ کتنا پہنچایا. سبحان اللہ. حج جس کے اوپر لازم تھا وہ یہ کہتے رہ گئے کہ بچوں کے کام پہلے ہو جائیں پھر ہم حج کر لیں گے، فلاں کام پہلے ہو جائے. نہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے.
آج آپ کے پاس مولا دولت اللہ نے دی ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، آپ کے اوپر لازم ہے پہلے موقع میں حج کر لیں آپ، سبحان اللہ، بالکل ڈیلے نہ کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ کی موت آ جائے، سبحان اللہ، آپ سے اللہ سبحانہ اللہ ضرور پوچھیں گے کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، حالانکہ وہ تمہارے اوپر فرض تھا۔ کیا آپ اللہ کو یہ بہانے دیں گے کہ اللہ جی ابھی ہمارے بچوں کے کام تھے، تھا وہ تھا؟ نہیں، کوئی بہانہ اس وقت کام نہیں آئے گا۔ اور مال میں جن کا حق ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ رشتہ دار ہو سکتے، یتیم مسکین، کوئی بھی جن کا حق ہے آپ کے مال میں، سبحان اللہ، زکوٰۃ صدقات کتنے کیے، ان تک وہ مال کتنا پہنچائے، یا پھر حق کھاتے رہے ان کا بھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزے جن کے قضا تھے باقی، انہوں نے کتنا قرض چکایا۔ اور کئی لوگ اس کو لائٹ لے لیتے، سبحان اللہ، سال گزر گیا ہم کیوں رکھیں؟ نہیں، روزے جن کے قضا تھے باقی، روزے ان کو پورا کرنا فرض ہے، سبحان اللہ، آپ کے اوپر فرض روزوں کی ادائیگی، قضا، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ توحید پر زندہ رہنے والے، روز گواہی دینے والے، ایک الہ اور ایک نبی ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہ ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے والے، خود کو مومن کہنے والے، صلاح فلاح ہے اس رستے میں، اس کو حق بھی ماننے والے۔ جب نماز کا وقت تھا آیا، کتنا خود کو حاضر پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا دل کو ڈہلا دینے والا سوال ہے، سبحان اللہ، کہ خود کو توحید پر کہنے والے، کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے کہنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والے، سبحان اللہ، خود کو عاشق رسول کہنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، مومن کہنے والے خود کو کہ ہم ایمان والے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، اور یہ جانتی ہوئی کہ صلاح فلاح ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نجات کی طرف، کامیابی کی طرف، یہ جاننے والے، بار بار مؤذن کی زبان سے سننے والے، نماز کامیابی ہے بول کے، کتنا سبحان اللہ نماز کے وقت پہ وہاں حاضر پایا خود کو۔ جائزہ لیں اپنے نمازوں کا، سبحان اللہ، کہ میں اپنی نمازوں کو کتنا سیریس لیتی ہوں، اور جو آپ نمازوں کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں لگ جاتے، واللہ کبھی وہ کام آپ کے، سبحان اللہ، کامیاب نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ مشکلیں، کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ آپ کا فرض انکمپلیٹ ہے، وہاں پہ آپ نے فرض پینڈنگ رکھا ہوا ہے، اللہ کا حق آپ نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے، کیسے آپ کے دوسرے کام پورے ہوں، آسان ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کے تمام کام آسان ہو، سبحان اللہ نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنی نمازوں کو صحیح سے نہیں ادا کریں گے۔ اور اس کے لیے سیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے میں پڑھا کرتا ہوں، ویسا خشوع، ویسے ارکان ادا کرنا، ویسا طریقہ نماز نبوی سیکھیں، سبحان اللہ۔ اگر واقعی میں آپ خود کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے، تو سیکھیں، نماز دین کا ستون ہے، اس کے بغیر تو مسلمان کا کوئی تصور نہیں، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایمان اور شرک کے درمیان کیا اڑ ہے؟ نماز اڑ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سر پایا، قرآن تلاوت کرنے والے، اس سے برکت پانے والے، کتنا سمجھے عمل کی خاطر، کیسا اس پر وقت لگایا، کتنا سیکھا اور سکھلایا، اس سے تقویٰ کتنا پایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو امت کے زوال کی وجہ ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قرآن پڑھنا الگ ہے، تلاوت الگ ہے۔ پڑھنا جو ہے نا، اقرا کو کہتے ہیں، تلاوت سمجھتے ہوئے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، پڑھتے تو ہیں لیکن برکت کی خاطر، گھر میں رکھتے بھی ہیں قرآن کو، برکت ہوگی، سبحان اللہ، ہاں، ادب کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، نہ سمجھتے ہیں عمل کے خاطر۔ وہی پوچھ رہی نا کہ کتنا سمجھے عمل کے خاطر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو علم کے خاطر تک نہیں سمجھتے، عمل کے خاطر کہاں سمجھے، اللہ اکبر، کتنا اس پر وقت لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے صرف سبحان اللہ قرآن کو پڑھنے تک، برکت تک رکھ دیا ہے، اس کو سمجھنے عمل میں لانے کا وقت نہیں ہے میرے آپ کے لیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے جنہوں نے قرآن کو لیو کر کے دکھایا، سبحان اللہ، جی کے دکھایا، چلتی پھرتی قرآن، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کو ہم نے کتنا سیکھا اور سکھایا،
پہلے سیکھیں پھر سکھائیں دوسروں کو. اور کتنا تقویٰ ہمارے اندر اس سے آیا. تقویٰ ہی تو سب کچھ ہے نا ایمان کے بعد. اللہ اکبر کبیرہ. اسی سے تو جنت ہے, اسی سے تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. کہ ڈرتے بچتے زندگی گزاریں ہر اس چیز سے, قول و فعل عمل سے جس سے آپ کا رب ناراض ہو جائے, کیونکہ رب کی رضا سب کچھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہی کچھ تھا کرنے کو, پر کتنی ساعت غفلت برتی, کتنے لمحے یوں ہی گزرے. عمر کی پونجی کھٹتے کھٹتے آخر اس ساعت کو پہنچی. سبحان اللہ. کیا کچھ تھا ہمارے لیے کرنے کو. ہم نے اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے آگے آئے گا کہ ہمارے قدموں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ذمہ داریاں ڈالی رکھی ہے سبحان اللہ, کہ ہم نے انہیں غفلت سے گزار دیا زندگی کو. ہم نے اللہ اکبر کتنے لمحے ہم نے ٹائم پاس کے نام پہ, مجھے تو شدید نفرت ہے سبحان اللہ اس لفظ سے. ٹائم پاس یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پاس مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک باشعور میننگ فل لائف گزارنے والے کی زندگی میں ٹائم پاس نام کی کچھ چیز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ٹائم انٹرٹینمنٹ ٹائم پاس کے نام پہ, کہ ٹائم کو اپنے پاس کرنا ہے پھر سیو کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اتنا برا لفظ ہے سبحان اللہ, میں کیا کہوں. ٹائم پاس. اللہ اکبر کبیرہ. ٹائم تو مومن سیو کرتے رہتا ہے, یوز کرتے رہتا ہے, پروڈکٹیوٹی سے وہ زندگی گزارتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو عمر ہے باقی یا رب, اس میں اپنی رضا و قربت اس آسی کے نام یوں لکھ دے. سبحان اللہ. کہ اب تک یا رب جتنی بھی زندگی جو بھی گزر گئی, جیسے بھی ہم نے گزار لی, اس عہد کو یاد رکھا یا نہیں رکھا وہ عہد سامنے آئے گا. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا عہد کر کے آئے تھے اور ہمارے کندھوں پہ کیا ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہوئی ہے, اور آج ہم اس سے کیوں غافل ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو اب یہ دعا کی جا رہی ہے سبحان اللہ کہ یا رب اب جو عمر باقی ہے نا, جتنی گزر گئی سو گزر گئی, توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن توبہ کی شرط ہے کہ آگے سے میں شعور کے ساتھ سبحان اللہ قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کر کے اپنی نمازوں کو صحیح کر کے زندگی گزاروں گی. یہ توبہ کی شرط ہے کہ آگے سے وہ گناہ نہیں دہراؤں گی جو جہالت کے دنوں میں نے کر دیے. تو ابھی دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب یہ جو باقی عمر ہے نا, اس میں اپنی رضا و قربت اس عاصی یعنی گنہگار کے نام یوں لکھ دے کہ علم عمل میں ڈھلتا جائے, سچا ہو کردار ہمارا, قرآن ہو اخلاق ہمارا, تقوی سے آباد ہو یہ دل, ایمان سے سرشار ہو روحیں. سبحان اللہ. کہ ہم اے اللہ اب جو عمر ہے نا باقی, ہم اس میں علم لیتے جائیں, عمل میں ڈھالتے جائیں, بس یہی ہماری زندگی کا کام ہونا چاہیے سبحان اللہ. اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ سیکھتے رہے عمل کرتے رہے, اس سے نا آپ کے دنیا کے کام, گھریلو کام بہتر ہوں گے, گھریلو زندگیاں بہتر ہوں گی سبحان اللہ. آگے دیکھیں سچا ہو کردار ہمارا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم فیکس میں شامل نہ ہوں, بلکہ ہم جیسے اندر ہوں ویسے باہر نظر آئیں. سچا ہو کردار ہمارا, قرآن ہو اخلاق ہمارا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آگے پوچھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بتا دے, کوئی کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا کہا عائشہ نے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. تو یہ دعا ہم کر رہے کہ اللہ ہمارے اخلاق قرآن بن جائے سبحان اللہ. اور یہ کب بنے گا؟ جب ہم اس کا حق ادا کریں گے, اس کو سمجھیں گے, عمل میں ڈھالیں گے سبحان اللہ. تقوی سے آباد ہوئے دل, نفاق سے نہیں, منافقت سے نہیں کہ زبان سے کچھ کہا کلمہ اور عمل میں کچھ کفر کیا. اللہ اکبر. ایسا نہ ہو. تقوی ہو ہمارے دلوں میں کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں میرا رب اس سے ناراض تو نہیں, کہیں میرا رب سبحان اللہ اس سے غصے میں تو نہیں آ جائے گا, میرے رب خوش بھی ہے یا نہیں سبحان اللہ. اس سے یہ سوچتے ہوئے ہم زندگی گزاریں, ایمان سے سرشار ہو روحیں, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہماری روحیں تندرست ہو جائے سبحان اللہ, ہمیں اطمینان مل جائے سبحان اللہ. ایمان سے اطمینان آتا ہے, اور یہ اطمینان آئے گا قرآن سے. قرآن سے ہی ایمان آتا ہے, قرآن سے ہی تقویٰ آتا ہے, سب کچھ قرآن سے ہی آتا ہے سبحان اللہ. تو اللہ سبحان اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے اس سال. اس رستے پر چلتے چلتے تجھ کو راضی کر کے ایک دن, اس دنیا سے رخصت ہوں جب, لب پر ہو مسکان کچھ ایسی جیسے کوئی سرگوشی ہو. اب اصل وہ لمحہ آیا جس کی خاطر جیتے جیتے تم نے خود کو تھا سلگایا. رب کی خاطر تم نے اب تک جو کچھ بھی تھا وقت لگایا,
اس کا بدلہ دینے کو رب سے ہے سندیسہ آیا۔ سبحان اللہ کہ اس رستے پر چلتے چلتے رب کو راضی کرتے کرتے ایک دن اس دنیا سے ہم ایسے رخصت ہوں کہ ہمارے لبوں پر ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہو۔ سبحان اللہ کہ جیسے کوئی سرگوشی ہے اپنے رب سے، جیسے کوئی ہم اپنے دوست بات کر رہے، رب ہمارا بہترین دوست ہے، اس کو دوست بنا لیں اپنا۔ سبحان اللہ آج آپ کے پاس سبحان اللہ سب کچھ ہے، اگر آپ کا دوست رب نہیں ہے نا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس سبحان اللہ، کیونکہ سب ایک دن آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ایک دوست ہے جو ہر لمحہ دنیا سے لیتے ہوئے جنت تک یا پھر جو بھی ہمارا ٹھکانا وہی رب ہمارا کام آئے گا سبحان اللہ، وہی دوستی ہماری کام آئے گی۔ ایسی مسکان کب آتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب یہ آواز مومن بندہ سنتا ہے، یہ مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح چل آ اپنے رب کی طرف، میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا، میری جنت میں تو چلی جا۔ یہ جب سنتا ہے تو مومن کے لبوں پہ کیا آتی ہے سبحان اللہ؟ مسکان آتی ہے۔ اور جو ہم نے یہ وقت لگایا ہوتا ہے نا قرآن کے لیے، اب وہ اصل لمحہ آتا ہے سبحان اللہ جس کے خاطر ہم اللہ کے دیدار کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر، جنت کے خاطر ہم جیتے رہے کرتے رہے سبحان اللہ۔ تو وہ وقت آتا ہے کہ جو ہے اللہ سبحان اللہ ہمیں اس وقت کا بدلہ دیتا ہے۔ اور کیا اس دیتا کا ہے؟ بدلہ دینے کو رب سے ہے سندیسہ آیا۔ لوٹ چلو اب اس کی جانب جس کا وعدہ سچا ہے۔ سبحان اللہ وہ جو وعدے کر رہا ہے نا دنیا میں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یا پھر فی جنات تجری من تحتها الانہار ہم فیہا خالدون والے وعدے سبحان اللہ کہ ہمیشہ کی جنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تم خوش رہو گے، کامیاب رہو گے۔ یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن پاک میں کر رہے ہیں نا، وہ وعدے بالکل سچے ہیں، اس سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا سبحان اللہ۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے تم نے وقت لگایا تھا اپنی وقت کیا ہے؟ زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ وقت ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے۔ جو وقت تم نے لگایا تھا نا اللہ کے خاطر سبحان اللہ، قرآن کے لیے، اس کا علم کے لیے، جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہوتی گئی اور آخرت بھی سنورتی گئی، اب وہ وعدوں کو سچا کرنے کا وقت آ گیا ہے سبحان اللہ کہ لیکن اس ساتھ کو پانا اتنا بھی آسان نہیں۔ ہر لمحے میں یہ بھی دیکھو تم نے کتنا رب کو پایا، تم نے کتنا عہد نبھایا۔ سبحان اللہ اب میں اس عہد کی بات کروں گی سبحان اللہ کہ اب وہ وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ دیں گے آپ کو سارے وعدے، اللہ آپ سے پورے کریں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس ساتھ کو پانا، ہر لمحے میں یہ بھی تو دیکھو کہ میں اللہ کے قریب ہوں یا اس سے دور، میں اللہ کے فرما برداری میں ہوں یا اس کی نافرمانی میں، کیا میں ہر لمحہ اللہ کو پاتی ہوں اپنے قریب؟ سبحان اللہ میں کتنا عہد نبھاتی ہوں۔ اور یہ عہد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں سبحان اللہ کہ ہم نے جن و انس کو سوائے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہماری خالص عبادت کریں۔ عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن خالص اللہ کی عبادت سبحان اللہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، نہ اپنے نفس کو، نہ سوسائٹی کو، نہ مال کو، نہ کسی اور چیز کو، بلکہ خالص جب اللہ کی بات سامنے آ جائے تو کسی اور کی پرواہ نہیں۔ پریورٹیز بدل جائے ہماری سبحان اللہ کہ اللہ نمبر 1 پریورٹی ہو، اس کی بات، اس کا کلام نمبر 1 ہو ہمارے لیے سبحان اللہ۔ اور امت ہونے کے طور پر ایک عہد، ایک سبحان اللہ ذمہ داری جو اللہ نے دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، کہ ہم نے تمہیں بیسٹ امت بنایا ہے اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہی میرا آپ کا کام ہے۔ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک گروہ کا، کسی ایک کا کام نہیں، میرا آپ کا کام ہے زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ ایک کام کرنا ہے۔ اور ایک کوئی آپ 3 دن 40 دن یا پھر کسی ایسے لگا کے آپ نہیں کرتے، روزانہ کرتے ہو سبحان اللہ جب بھی موقع ملتا۔ پہلے تو جو ہے نا دعوت کی بیسک ٹک میں آپ کو دیتی ہوں سبحان اللہ کہ اپنے اخلاق کو صحیح کریں، بیکاز ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس، تو اپنے کردار کو صحیح کریں جہاں بھی جائیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین کہلائے جاتے تھے، صادق کہلائے جاتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ویسے تھے۔ تو ہم نے بھی مشن آف محمد کو محمد کی طریقے سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہی ہم نے کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں، لوگ
پہلے ان کے دلوں کو مائل کریں، ان سے اپنا رابطہ اچھا کریں، پھر انہیں دین کی دعوت دیں. سبحان اللہ، یہ میرا آپ کا کام ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر. سب سے زیادہ ضرورت تو دعوت کی خود مسلمانوں کا ہے. انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن آج تک قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قبول بھی کیا تو صرف پڑھنے کے لیے، برکت کے لیے، لیکن اصل حق دینے کے لیے قبول نہیں ہے آج بھی. یہ حق ہے، اور اللہ نے اس دعوت کے کام کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایمان والوں کے اوپر لازم ہے ایک کام جو خود کو مسلمان مومن کہتے ہیں، وہ کرتے ہی رہتے ہیں کام. میں نے بھی نا اپنے سبحان اللہ جب سے شعور سنبھالی ہوں، کالج میں اچھے سے ان سے دوستی کرنی تھی، اور جب وقت ملتا تھا کچھ ان کو دین کی طرف، اپنے رب کی طرف بیسک طور پہ سبحان اللہ. اس سے پہلے سبحان اللہ آپ خود قرآن سیکھیں، آپ خود لیں دین کو تاکہ آپ دوسروں کو دیں. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ ہم سب کے لیے یہ تھا عہد جو ہم نے اپنے رب سے کرائے تھے کہ اللہ نے جب پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں عہد الست، ہم نے کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں اور رب، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے دنیا میں جا کے. یہ وعدہ میں اور آپ کر کے، اور آج آ کے بھول گئے. شیطان نے بھلا دیا، لیکن شیطان کو اپنا وعدہ اچھے سے یاد ہے کہ میں گمراہ کر کے رہوں گا، لیکن ہم کیوں بھول گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف لے کر آئے. وہ خوشخبری میں نیکسٹ پارٹ میں دوں گی، اس پارٹ میں نا وقت ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت پیاری لائنز تھی نا. سبحان اللہ. اتنا بھی آسان نہیں، ہر لمحے میں یہ بھی دیکھو تم نے کتنا رب کو پایا، تم نے کتنا عہد نبھایا. ماہو سال کا تانا بانا، سانسوں کا ہے آنا جانا. یہ نہ دیکھو کتنے گزرے، یہ بھی سوچو کیسے گزرے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.